على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ہفتہ وار بعد نماز ظہر یہ دوسری نشست ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام مہدی جن کے آنے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ان کا ذکر مبارک ہو رہا تھا۔ ان کی نشانیاں دہرا لیں تاکہ یاد رہ سکیں۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا کیا نام ہے؟ بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ وَاسْمُ أَبِيهِ اسم ابی، فرمایا کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ تو حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے یہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اب اس کو کس چیز سے بھر دیں گے؟ عدل اور انصاف سے۔ یہ جتنے بھی لوگ آج تک دنیا میں آئے اور کہا کہ ہم ہی امام مہدی ہیں، وہ 200-250 لوگ جو آئے ہیں ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کو دنیا بھر کی حکومت بھی ملی ہو اور اس نے آ کر ظلم ستم کو ختم کر کے امن اور سلامتی کو بھی قائم کر دیا ہو۔ ایسا ہوا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ سچا امام مہدی جس کے آنے کی بشارت حضور نے دی ہے وہ آئے نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، فرمایا عرب کا بادشاہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بن جائے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ تو یہ نشانیاں یاد رکھنی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور نشانی بیان فرمائی، فرمایا المہدی من عطرتی، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، من ولدی فاطمہ تا، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوگا۔ پھر ایک اور نشانی جو بیان ہوئی وہ یہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں 2، امام حسن اور امام حسین۔ تو امام مہدی ان دونوں میں سے کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کے والد حسنی ہوں گے اور ان کی والدہ کیا ہوں گی؟ حسینی ہوں گی۔ سمجھ آئی؟ نام محمد، والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، اور والد حسنی سید، والدہ حسینی سید، ٹھیک ہے نا؟ مدینہ شریف سے اس ڈر سے مکہ میں آ جائیں گے کہ لوگ میری بیعت نہ کر لیں۔ فرمایا کہ مکہ میں بیعت کر رہے ہوں گے، اس وقت ایک جو ولیوں کا گروہ ابدال کہلاتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے، ان کو پہچانیں گے اور بیعت کی درخواست کریں گے۔ وہ آگے سے انکار کریں گے۔ جب انکار کریں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی
کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو اور ان کا کہا مانو۔ یہ ساری نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر امام مہدی جب نظام سنبھال چکے ہوں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس کا بھی ذکر آپ نے مختصر سن لیا تھا، اب تھوڑا سا درس آگے چلاتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی نشانیاں میں نے دہرائی اس لیے ہیں کہ آپ کو یاد رہ سکے کہ کیا بیان ہوا ہے۔ اب ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس طور پر بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، اور قیامت کی نشانی کے طور پر وہ دنیا میں آسمانوں سے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا یہودیوں نے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ بعض عیسائی یہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قتل ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کیونکہ آسمانوں پہ چلے گئے، قتل ہونے کے بعد اسی دنیا میں زندہ ہوئے، تو پھر وہ خدا کے بیٹے ہوئے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا اور نہ ان کو قتل کیا۔ قتل کرنا تو دور کی بات، یہودیوں نے ان کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو ہوا کیا تھا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ایک بندے پر ڈال دی تھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں بند کیا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو صلیب پہ چڑھا کر شہید کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں ہیں، تو ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لے کے آؤ۔ سپاہی گیا، یہودی سپاہی، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے باہر لانے کے لیے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، آسمانوں پر لے گئے۔ اور وہ جو بندہ اندر گیا تھا یہودی، اس کا چہرہ اللہ نے ایسا بنا دیا بظاہر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک چہرہ تھا۔ تو وہ جا کر اندر ڈھونڈ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام مل نہیں رہے اس کو۔ جب دیر کافی ہوگی تو باقی یہودی بھی دیکھنے گئے، بھئی باہر نہیں آیا ابھی تک۔ جا کر دیکھا کہ ان کا بندہ کھڑا ہے، لیکن شکل کیسی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ تو انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، پکڑو اس کو۔ باہر لے کے آئے، اس کو لٹکا دیا سولی پر اور مار دیا۔ جب مار دیا تو بعد میں جب اتار کر دیکھا، وہ کہتے ہیں اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا بندہ جو اندر گیا تھا وہ کدھر ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ پھر ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں؟ تو شک میں کیا ہو گئے؟ مبتلا ہو گئے۔ تو یا اللہ ہوا کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ، یقیناً پکی بات ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر کیا ہیں؟ تشریف فرما ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ، اور کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو زندہ کیوں رکھا؟ یہ بات بھی سن لیں۔ یہ چند باتیں تمہیدی ہیں، ضروری ہیں، تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے۔ وہ قرآن کریم میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا میں تمہیں نبوت دوں، کتاب دوں، دنیا میں بھیجوں، پھر اگر تمہارے دور میں میرا محبوب آ جائے تو تم ایسا کرنا کہ ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ اگر تمہارے دور میں حضور آئیں تو کیا کرنا؟ ایمان لانا اور حضور کی مدد کرنا۔ تو حضور تو ان کے نبیوں میں سے کسی ایک کے دور میں نہیں آئے، سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، تو پھر وہ وعدہ کیسے پورا ہونا تھا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا نمائندہ بنا کر زندہ بچا کر آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر جب قیامت قریب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی مدد کرنے کے لیے اور حضور کی نبوت رسالت کے تصدیق کرنے کے لیے آسمانوں سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ابھی تک ان کی وفات بولیے، اس لیے اللہ نے آسمانوں پہ زندہ رکھا ہے تاکہ جو وعدہ ہوا تھا نا نبیوں سے تو وہ وعدہ پورا ہو سکے۔ وہ سب نبیوں کے نمائندے بن کر حضور کی تصدیق بھی کریں گے آ کر، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی مدد بھی کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے ہمارا اور قادیانیوں کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آسمانوں سے آنا ہے، مرزا کہتا ہے کہ نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہی ہوں۔ سمجھ آ گئی نا کیا کہتا ہے؟ کہ وہ میں ہی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اس لیے اس کی کتابوں میں اوپر نام لکھا ہوتا ہے مسیح موعود، سمجھ آئی؟ کہ جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ تھا وہ یہی عیسیٰ ہے، تو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ میں ہوں۔ تو اب ہم حدیث شریف پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ نکالوں سے ہوشیار ہو سکیں، نکالوں سے کیا کریں؟ بچ سکیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مسئلہ سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو بھی جھوٹا آتا ہے نا، یا امام مہدی کے لباس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جی دیکھو حدیثوں میں آیا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، میں آ گیا ہوں۔ اب سنیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ میں مشکات شریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے قسم بیان کی ہے۔ جو سرکار کے غلام ہیں حضور کی ہر بات کو مانیں گے، حضور چاہے قسم سے بیان کریں یا بغیر قسم کے بیان کریں، لیکن سرکار نے یہاں قسم بیان کی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، فرمایا اللہ کی قسم ہے ضرور ان قریب تمہارے اندر تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہ بتاؤ سرکار نے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے یا پیدا ہونے کا؟ بولیے، این ینزل، ضرور نازل ہوں گے۔ تو نازل ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے جو آتا ہے، جیسے قرآن نازل ہوا، کیسے؟ اوپر سے حضرت جبریل لے کر نیچے حضور کے پاس لاتے تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمانوں سے، حاکمن، حاکم بن کر۔ کیا بن کر؟ حاکم بن کر۔ اور یہ جو جتنے 200-250 جو جھوٹے گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمیں مانو دکان چلانے کے لیے، ان میں سے تو کوئی ایک ضلع کا حاکم نہ بن سکا، ایک گاؤں کا حاکم نہ بن سکا،
لیکن سرکار فرماتے ہیں آنے والا ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ حاکم بن کر آئیں گے، امام مہدی کی طرح وہ بھی روئے زمین پر حکومت فرمائیں گے۔ عدلاً، حاکم بھی کیسے؟ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، سمجھ آ گئی نا؟ اور یہ جو مرزا قادیانی ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی حاکم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کا عدل سنو۔ اس کا ایک رشتہ دار تھا، اس کی زمین کا کیس چل رہا تھا، تو اس نے آ کر مرزا سے کہا کہ عدالت کہتی ہے کہ یہ تیرا رشتہ دار ہے، یہ اگر گواہی دے دے تیرے حق میں تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ انگریز کی عدالت تھی۔ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گواہی تو دوں گا لیکن تمہاری بیٹی کا رشتہ لوں گا۔ رشتہ دیتے ہو تو گواہی دوں گا، اگر رشتہ نہیں دو گے تو گواہی نہیں دوں گا۔ اب یہ بتاؤ، یہ عدل کر رہے ہیں؟ انصاف کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو گواہ ہو کسی کیس کا وہ پرواہ نہ کرے، گواہی کو چھپانے والا گناہ نہ کرے، بلکہ جو حق سچ کا بیان ہے وہ جا کر بیان کر کے اپنی گواہی والی امانت کو ادا کر دے۔ گواہی ایک امانت ہے، یہ دینا ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کے آئیں گے؟ حاکم۔ وہ بھی کیسے؟ بولیں عادل حکمران۔ اور آ کر کیا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے۔ ہر عیسائی کے پاس ایک نشان ہوتا ہے نا گلے میں، ایسے جمع کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلیب۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، بہت سارے عیسائی ہلاک ہو جائیں گے اسلام سے لڑ کر، باقی جو عیسائی بچیں گے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ پر ایمان لائیں گے تو صلیب کو پہنیں گے؟ صلیب کو مانیں گے؟ نہیں، صلیب کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو کیا خیال ہے جتنے بھی 200-250 جھوٹے جو پیدا ہو کر مر چکے ہیں اور کچھ زندہ ہیں، مرنے والے ہیں، کیا ان کے آنے سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے صلیب کو چھوڑ دیا؟ بولیں نہیں چھوڑا۔ تو پتہ چلا یہ وہ نہیں ہیں، اصل عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، یہ نکال ہیں۔ اور کیا کریں گے؟ فرمایا وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یعنی کہ جب سارے عیسائی جو بچے کچے ہوں گے اور بچے کچے یہودی جو ایمان لے آئیں گے، کیا وہ اب خنزیر کو پالیں گے؟ خنزیروں کا فارم بنائیں گے؟ خنزیروں کو کھائیں گے؟ نہیں نا، اس چیز کو کیا کریں گے؟ وہ چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ تو کیا ان 200-250 جھوٹوں کے آنے سے عیسائیوں نے خنزیر کو چھوڑ دیا؟ وہ تو آج بھی مزے سے کھاتے ہیں اور پالتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ جیسے آپ لوگ شوق سے بکری پالتے ہو نا، مرغے دیسی شوق سے کھاتے ہو، وہ شوق سے خنزیر کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کا مطلب ہے جس نے چھڑوانا ہے ابھی وہ نہیں آیا، سمجھ آ گئی نا؟ ایک اور بات نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ٹیکس معاف فرما دیں گے۔ تو آپ ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں؟ یا معاف ہو گیا؟ ابھی دیتے ہیں، منجی ٹھوک دی پئی۔ اس کا مطلب ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ یہ جو 200-250 جھوٹے ہو گزرے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اور کیا کریں گے؟ فرمایا کہ وَيُفِيدُ الْمَالَ، مال کثرت سے ہو جائے گا، برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، مال وافر ہو جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، آدمی نا زکوٰۃ لے کر، صدقہ لے کر، فطرانہ لے کر پھریں گے بازاروں میں، اور یار یہ صدقہ دینا ہے کوئی حقدار، یہ فطرانہ دینا ہے کوئی حقدار؟ حضور فرماتے ہیں کوئی ایسا بندہ ان کو نہیں ملے گا جو آگے سے ان کا صدقہ خیرات قبول کر سکے۔ ہر بندہ صاحب حیثیت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، کوئی آگے سے زکوٰۃ کا مال، فطرانے کا مال قبول، کیا خیال ہے؟ یہ دور آ گیا؟ بولو نہیں آیا نا؟ اس کا مطلب ہے یہ دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ ساری برکتیں لے کر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں صرف مال ہی وافر نہیں ہوگا،
بلکہ لوگوں کے دلوں میں نا اللہ کے ذکر کا شوق ذوق بہت بڑھ جائے گا، ہر بندہ نمازی بن جائے گا، ہر بندہ پکا مسلمان بن جائے گا جب حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا دور ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو حضور فرماتے ہیں حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کا مال ایک طرف رکھ دو، کتنا مال؟ ساری دنیا کا مال، لیکن اللہ کے بندوں کے نزدیک فرمایا ایک سجدے کی ویلیو ساری دنیا کے مال سے بڑھ جائے گی۔ ان کو ساری دنیا کی بادشاہی، ساری دنیا کا سونا چاندی پیسہ ٹکا ڈالر، کوئی چیز اتنی پیاری نہیں لگے گی۔ ساری دنیا کے مال کو ٹھکرائیں گے، کہیں گے دفع کرو دنیا کا مال، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ تو کیا یہ دور آ گیا؟ تو جب یہ دور نہیں آیا تو جس نے یہ دور لانا ہے پھر وہ بھی ابھی نہیں آئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ پھر حضرت ابو ہریرہ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر قرآن میں پڑھنا چاہتے ہو تو فرمایا یہ آیت پڑھو۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ پڑھا، فقرؤوا ان شئتم، فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن سے یہ مسئلہ پڑھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ آپ نے پڑھا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ نے پڑھی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں سے ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، ایسا کوئی نہیں ہوگا، سارے ان کو مانیں گے۔ یہودی تو آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کو قتل ہم نے کیا تھا، ان کو نبی نہیں مانتے یہودی۔ تو کیا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا؟ بولیں نہیں مان لیا۔ تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کو بچے کچے یہودی مانیں گے، جو مر گئے، جو بچ جائیں گے آپ کو مانیں گے، بچے کچے عیسائی بھی آپ کو مانیں گے۔ ابھی ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام پر اتفاق کر کے جمع نہیں ہوئی، ان کو تسلیم نہیں کیا صاحب نے، اس کا مطلب ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں۔ ایک اور حدیث سن لیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، فرمایا اللہ کی قسم ضرور نازل ہوں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ، مریم کا بیٹا۔ اور یہ مرزا کس کا بیٹا ہے؟ اس کے والد کا نام تو غلام مرتضیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو والد ہی نہیں ہے۔ اس کی والدہ کا نام ہے چراغ بی بی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ تو مریم کا بیٹا نہیں ہے نا، تو پتہ چلا یہ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ لیکن کیا رونا روئیں یار، ہر سال ہزاروں مسلمان مرزائی بنتے ہیں، ہزاروں مسلمان مرزائی بنتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو نہیں سیکھا۔ مسلمانوں کو اتنا تو پتہ ہے امام مہدی نے آنا ہے، اتنا پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اب جو اوٹ پٹانگ کرتوت کر کے دکھا دے اور حدیثوں کے ترجمے توڑ مروڑ کے ان کے سامنے پیش کر دیتے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ ہر سال ہزاروں مسلمان قادیانی بن رہے ہیں، اس مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ رہ گئے، حدیث پوری کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کی قسم ہے تمہارے اندر تشریف لائیں گے حکمن عادلاً، عادل بادشاہ بن کر آئیں گے، فالا یکسرن الصلیبہ، اور آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، والا یقتلن الخنزیرہ، اور ضرور خنزیر کو قتل کر دیں گے، والا یدعن الجزیۃ، اور آ کر ٹیکس معاف فرما دیں گے، اور والا یترکن القلاصہ، اور فرمایا ان کا مبارک دور ایسا دور ہوگا کہ ڈاچیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی ان کو لوٹنے والا
کوئی ان کو چوری کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ارشاد فرمایا فلا یسعى علیہا، اور ان پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک اور برکت، حضور فرماتے ہیں وَلَتَذْهَبَنَّ الشُّحْنَ، جب آپ تشریف لائیں گے تو دلوں سے دشمنی نکل جائے گی، دلوں سے دشمنی نکل جائے گی۔ تو کیا خیال ہے، نکل چکی ہے یا ابھی بھی ہے؟ ہماری مسجد میں تو آئے دن پیچھا پڑا رہتا ہے حق ولی کا، اگرچہ یہ وہ دشمنی نہیں ہے، چھوٹا موٹا مطلب۔ تو کیا دشمنیاں ختم ہو گئی؟ آگے فرمایا وَالتَّبَاغُضُ، اور غضب، غصہ، ناراضگی، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہمارے غصے ختم ہو گئے؟ نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَالتَّحَاسُدُ، آپس میں جو حسد کرتے ہو ایک دوسرے پر، اس کی سبزی زیادہ بکی میری تھوڑی بکی، اس کی دکان پہ گاہک زیادہ آگے میرے تھوڑے آئے، گوشت کی دکانیں 3-4 ہیں تو یار وہ پہلے نمبر پہ بیٹھے اس کو گاہک زیادہ لگتے ہیں، اللہ کرے کہیں ڈگ ڈگ پوے ہیں، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ یہ سوچ حسد ہے نا، کیا یہ ختم ہو گیا؟ بولیے۔ اس کی تقریر لوگ زیادہ سنتے ہیں، مجھے میری تقریر تھوڑی سنتے ہیں، کیا یہ حسد مولویوں کا بھی جو پایا جاتا ہے یہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ اس کی فصل اچھی ہے، میری فصل ماڑی ہے، میری فصل کو پانی لے گیا، کیا یہ حسد ختم ہو گیا؟ نہیں نا۔ اس کی وہ درزی، اس کے لوگ زیادہ مرید ہیں، کپڑے سلانے والے زیادہ آتے ہیں، میرے پاس کوئی ہفتے میں 2-3 گاہک آتے ہیں، تو ایک دوسرے سے جو جیلس ہے، حسد ہے، کیا یہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں نا۔ جب حسد ختم نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ابھی وہ نہیں آئے جنہوں نے آ کر حسد کو کیا کر دینا ہے؟ ختم کر دینا ہے۔ آگے عبارت نہیں پڑھتا، حدیثیں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اے زمین اپنی برکتیں نکال، اپنی برکتیں نکال۔ فرمایا برکت اتنی ہو جائے گی، یہ جو انار ہوتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں انار کے ایک دانے کو پورا پورا خاندان بیٹھ کے کھائے گا۔ ان انار کا جو چھلکا اتارتے ہیں اوپر سے، انار کی کھال، حضور فرماتے ہیں لوگ اس کے کھال کا سایہ بنا کے اس کے نیچے بیٹھیں گے، ایسی برکتیں ہوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بکری کا دودھ پورے ایک گھر کو کافی ہوگا، ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا۔ اتنی برکتوں والا دور اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ زمین سے اناج وافر نکلے گا، زمین سے سونا نکلے گا، چاندیاں نکلیں گی، مال ہی مال، مال ہی مال ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھو، مال کی کثرت ہوگی لیکن اللہ مال کی محبت دلوں سے نکال دے گا۔ ایسے سونا سڑکوں پہ پڑا ہوگا، کوئی اٹھائے گا نہیں۔ اور اب 100 روپیہ بھی سڑک پہ مل جائے، کہتے ہیں یار میں جا رہا تھا بس اللہ نے روزی کھل لی، 100 روپیہ میں غریب، میں سوچ رہا تھا آج پیسے نہیں پاس تو میں پیٹرول کہاں سے ڈلواؤں گا، اللہ نے بندوبست کیا، 100 روپیہ سامنے پڑا تھا میں نے اٹھا لیا۔ یہ اللہ کا بندوبست کیا ہوا نہ کہا کرو۔ اللہ نے شریعت جو بنائی ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مال تمہیں سامنے نظر آ جائے تو نہ اٹھاؤ، اگر اٹھا لو تو پورا 1 سال اس کا مالک ڈھونڈو کہ یہ مال کس کا ہے، لے لو۔ سال کے بعد اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سال پورا اپنے مالک ڈھونڈا، نہیں ملا، سال کے بعد صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے کے بعد پھر مالک آ گیا، اب کیا کرو؟ اپنی جیب سے دو۔ کیوں اٹھایا تھا؟ کیوں اٹھایا تھا؟ ہم تو کہتے ہیں جی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے نا، یہ غیبی مدد سمجھ کے اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ جب پڑی ہوئی چیز جس کا کوئی وارث نہ ہو، شریعت اس کو نہیں اٹھانے دیتی، تو کسی کا مال جو کہ کسی کے قبضے میں ہو تو پستول یہاں پہ رکھ کے اٹھانے دے گی شریعت؟ بولو نہیں نا۔ تو یہ ابھی یہ برکتوں والا دور نہیں آیا کہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکل جائے۔ ابھی تو سارے چکر مال کے ہیں بھائی، سلام پھیرا بھاگتے ہیں، کیوں؟ گاہک نہ مس ہو جائے، میری دکان کا گاہک مجھے نہ دیکھ کر آگے نہ چلا جائے، ہیں؟ مال کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں نا، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے یار، مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور فرماتے ہیں، اور حضور نے قسم بیان کی، فرمایا اللہ کی قسم ہے کہ اگر ساری دنیا کا مال ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ کے بندوں کے نزدیک ایک سجدہ
ساری دنیا کے مال سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ سمجھ آئی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، کہ یہ سبق یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اگر آپ کے آگے بتانے کی وجہ سے ایک بندہ بھی قادیانی سے بچ گیا، مسلمان رہ کر مرا، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 5-6 دنوں سے میرا قادیانیوں سے یہ موبائل کے تھرو مناظرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سامنے تو نہیں آ سکتے، کہتے ہیں جی موبائل پہ ہم کر سکتے ہیں، کرو جی۔ وہ یہی مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں کہ نبی پاک کے بعد آ سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں پڑھو نا قرآن۔ جب قرآن پڑھنے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں مرزا کی سچائی موجود ہے۔ کمال ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی تو یا اللہ میں سیدھی راہ پہ چلا، اس میں کسی مرزے کی سچائی موجود ہے؟ دلیل نے اس طرح کی لے کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال اپنا ایمان بچاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اپنی نسلوں کا ایمان بچاؤ، فکر کرو، دین سکھاؤ۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں، مرزا نے خود لکھا ہے کہ مجھے ماننے والے مولوی نہیں ہیں، نہ مولویوں کے بچے ہیں، مجھے ماننے والے وہ ہیں جنہوں نے صرف دنیا پڑھی، جنہوں نے صرف سکول پڑھا، کالج پڑھا، یونیورسٹی پڑھی، وہ زیادہ ان کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں جو بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا، صرف دنیا نہیں سیکھنی، دین بھی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا سیکھنا ہے؟ دین بھی سیکھنا ہے، تاکہ ہم کسی جھوٹوں کے چکروں میں نہ آئیں۔ ہمیں بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن مل گیا ہے، سرکار کا دامن ہاتھوں میں ہے، اب ہمیں کسی اور کا دامن، بولو فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، وما علیہ الا البلاغ۔